ابھی ایک زندگی لے کر آئے، وہ سیکھ لیں۔ اس میں چند فرائض ہیں، 5 نمازیں، 30 روزے۔ اس میں بھی اللہ نے کہا بیمار ہے تو بعد میں سے، مسافر ہے تو بعد میں سے، کوئی زیادہ ہی بیمار ہے تو اچھا چل چھٹی کرو، ایویں ہی معاف کر دیتا۔ حج ہے مالدار پر ہے، زکوٰۃ ہے مالدار پر ہے، صرف ایک نماز ہے جس کو اللہ نے محکم کر کے بیان کیا ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں کہ نماز۔ دکھ ہوتا ہے امت کا 70-80% حصہ نماز چھوڑ چکا، کیا مرد کیا عورتیں نماز چھوڑ چکے ہیں۔ عربوں میں اب بھی کچھ بہتر ہے نماز کی ریشو۔ اور موریتانیہ میں گیا، مولوی صاحب کٹے تھے، مولوی صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں میں نے پوچھا نماز کی ریشو کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہاں ہمارے یہاں 100% نمازی، کیونکہ آبادی تھوڑی ہے، ملک تو پاکستان سے بھی بڑا ہے، آبادی کم ہے، لیکن جو موریتانی ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو ان کی گارنٹی نہیں۔ موریتانی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، شہری ہے، دیہاتی، 5 وقت کا نمازی۔ اور دیہات میں 100% حفظ قرآن ہے، سب بچے حافظ قرآن، سب بچیاں حافظ قرآن۔ پورے صحرا میں قرآن کوئی نہیں، لیکن سب کے سینوں میں قرآن محفوظ، لکھا ہوا کسی کے پاس کوئی نہیں، سینوں میں سب کے پاس موجود ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں گنجائش نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ملتی اس 1439 سال میں تو میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کو ملتی، لیکن انہوں نے بھی نماز پڑھ کے بتایا کہ نہیں، نماز کی گنجائش نہیں ہے، چاہے اسی کی خاطر سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہو، نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ تو باقی چیزوں میں نرمی ہے، صرف ایک 5 وقت کی نماز کیا دیر لگتی۔ نماز کے بعد میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک، پورا دین اس کے اندر ہے، پوری زندگی اس کے اندر ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہر شے، صرف ایک حدیث، 10 لاکھ حدیثیں، ایک حدیث سناؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، آپ خود سننے کے بعد کہو گے سچ کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی اس کے اندر سمٹ گئی۔ ویسے گھروں میں رہتا ہوں، یا وہ تو بولے دی جھگی میں رہتا ہوں، یا وہ ادھر تھر پار کر میں رہتا ہوں۔ 4 اذا کن فیک ما درک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں اگر تو مجھ سے لے لے، میرے نبی کہہ رہے 4 باتیں اگر تو مجھ سے لے لے، پھر تو چین کی بنسری بجا اور میٹھی نیند سو جا، دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے۔ کیا خوبصورت بات فرمائی کہ 4 باتیں، 40 نہیں آکھیاں، 50 نہیں آکھیاں، 4 باتیں مجھ سے لے لو، میرے نبی فرما رہے، اور پھر جاؤ موج کرو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ صدق و حدیث ہے، زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ 99% کیا 100% پاکستان تو فیل ہو گیا، پہلی بات میں فیل ہو گیا، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ میرے نبی نے کہا 4 باتیں چھوٹی چھوٹی، صدق و حدیث، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، حفظ و امانت، دیانت داری اور امانت داری سے کام کرنا، کبھی دھوکہ نہ دینا۔ انہی پہلے 2 چیزوں کی وضاحت کے لیے ایک حدیث اس کے ساتھ ایڈ کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ بخیل ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ جھوٹا ہوتا ہے؟ کہا جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک اور حدیث اور سنا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بطور بشر، بطور انسان میں اس سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، لیکن اگر ذرا بھی مجھ سے اس کا تعلق ہے، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ وہی پہلی 2 بات، صدق و حدیث ہے، سچ بول، حفظ و امانت، دیانت داری سے کام کر۔
ان دو کی ایک اور فضیلت سنا، انہوں نے کہا سچا امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے، ذمہ دار کیوں نہیں کہا؟ سچا اور امانت دار ذمہ دار نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ یہ زراعت کی بات کیوں نہیں کی، تجارت کی کیوں کی؟ کہ زراعت میں خوفناک امتحان نہیں ہے اور تجارت میں خوفناک امتحان ہے۔ ایک ایک سودے پہ جھوٹ بول سکتے، دھوکہ دے سکتے۔ اب ہماری گندم کٹنا شروع ہو گئی، اسی کڑا دھوکہ دے ہونا ہے، دانے دا ڈیک لگو ہے تو ریٹ بھی حکومت آ کے 1300 روپئے، ہم کم زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ تاجر تو جتھے کاپا لگے لا دیندہ ہے نا، تو ہم تو کم زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ کا ریٹ ہے 1300 روپے من ہے، اب کٹنا شروع ہو گئی ہے،